اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ حضور قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، شفیع المذنبین، گناہ کرنے والوں کی آپ شفاعت کریں گے۔ تو فرماتے ہیں حضور تو ہر ایک کے شافی ہوں گے، شفاعت کرنے والے، لیکن بعض ایسے مخصوص بندے ہوں گے جن کی حضور خاص طور پر ان کی شفاعت فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے۔ یہ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا بندہ وہ جو میری آل کی تعظیم کرتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، فرمایا اس کی میں خاص طور پر اس کی شفاعت کروں گا، جو میری آل کی اولاد کا تعظیم کرتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ جو میرے آل کے کاروبار کے اندر کوشش کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میری آل کا کوئی کام ہے تو وہ کوشش کرتا ہے تاکہ یہ اس کا کام ہو جائے۔ اور تیسرا بندہ وہ جو میرے آل کی حاجت روائی کرتا ہے کہ اسے کوئی حاجت روائی، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو فوراً اس کی وہ ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، جن کا دور حضرت عمر فاروق جیسا دور تھا، ان کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے لخت جگر، وہ تشریف لائے کسی بات کے لیے، کسی ضرورت کے لیے۔ جب آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر پوچھا حضور کیا بات ہے؟ جو بھی وہ بات تھی انہوں نے بتائی، آپ نے فوراً ان کی حاجت پوری کر دی۔ حاجت پوری کرنے کے بعد پھر عرض کیا محبت بھرے لہجے میں، حضور آئندہ کوئی بھی کام ہو میرے لیے تو آپ تشریف نہ لایا کریں، کسی خادم کو بھیج دیا کریں یا خط لکھ کر بھیج دیا کریں، میں آپ کی حاجت پوری کر دوں گا، کیونکہ جب میرے پاس آپ آتے ہیں مجھے رب سے شرم آتی ہے، مجھے رب سے شرم آتی ہے کہ آل رسول ہو کر میرے دروازے پر آئے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ آپ تشریف لے آئیں، کسی خادم کو نوکر کو بھیج دیں یا خط لے کر بھیج دیں، میں فوراً آپ کی حاجت پوری کر دوں گا۔ یہ ہیں محبت کرنے والے لوگ، یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں جن کی یہ محبتیں ہوتی تھیں آل بیت کے ساتھ۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو میری آل بیت کی حاجت پوری کرتا ہے، فرمایا اس کی میں خصوصی طور پر شفاعت کروں گا، اور اس کے بھی میں خصوصی طور پر شفاعت کروں گا جو ظاہری اور باطنی، اندرونی طور پر بھی اور روحانی اور جسمانی طور پر بھی میری آل بیت کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، محبت کا وہی انداز رکھنا چاہیے جو صحابہ کرام نے کیا ہے، جو اللہ کے پیاروں نے حضور صلی اللہ علیہ بیت کے ساتھ پیار کیا، محبت کیا، وہی انداز ہونا چاہیے۔ اپنا کوئی من گھڑت انداز نہیں نکالنا چاہیے، کوئی شیطانی انداز محبت کا نہیں ہونا چاہیے، نفسانی نفس ورغلا دے، گمراہ کر دے تو اپنی طرف سے ایک محبت کا انداز بندہ گھڑ لے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کا انداز وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام نے محبت کی ہے، اللہ کے پیاروں نے محبت کی ہے، تو یہ محبت کا انداز ہے۔